بر محمد و آل محمد صلوات سوچ خانی کی سید احمد حسن ندوی صاحب کا آغاز ہونے جا رہا ہے. جو بھی مومن ابھی بھی باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ مجلس پر آنے کی ضرورت دوبارہ کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. عابد رضا صاحب تشریف لا چکے ہیں. سبھی بلال صاحب سے پہلے جیسا مجھے حکم دیا گیا کہ چند اشعار ہوگی بارگاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش کریں گے. پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد. دین کو دیتی ہے یوں آل پیغمبر روشنی دین کو دیتی ہے یوں آل پیغمبر روشنی اور آئینے کو جس طرح دیتا ہے جو ہر روشنی آئینے کو جس طرح دیتا ہے جو ہر روشنی ہر آدمی طے کر رہا ہے ارتقائی منزلیں آدمی طے کر رہا ہے ارتقائی منزلیں اور علم حیدر سے ہوئی دنیا میں گھر گھر روشنی دین کو دیتی ہے یوں ایک نعرہ صلوات. بغیر نام علی جو اذان دیتا ہے بغیر نام علی جو اذان دیتا ہے خدا کے گھر وہ ادھورا بیان دیتا ہے خدا کے گھر وہ ادھورا بیان دیتا ہے علی کے حق کو چھپ حق کی گواہی قرآن دیتا ہے علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگوں علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے بغیر نام ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی علی فاتح.
ایک بار دیگر نعرے سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامی جب گئے عباس مارے، سلامی جب گئے عباس مارے، علی روتے تھے دریا کے کنارے، علی روتے تھے دریا کے کنارے، سلامی جب گئے عباس مارے. اور ہزاروں اشقیاء اور ایک شبیر، ہزاروں اشقیاء اور ایک شبیر، کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے، کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے، سلامی جب گئے عباس مارے. چچا کی لاش پر بولی سکینہ، چچا کی لاش پر بولی سکینہ، دلا دو شمر سے گوہر ہمارے، دلا دو شمر سے گوہر ہمارے، سلامی جب گئے عباس مارے. کوئی بے رحم سے پوچھے تو بابا، کوئی بے رحم سے پوچھے تو بابا، تماچے کیوں میرے ظالم نے مارے، تماچے کیوں میرے ظالم نے مارے، سلامی جب گئے عباس مارے. مقید ہو کے جب مقتل میں آئے، مقید ہو کے جب مقتل میں آئے، حرم اکبر علی اصغر پکارے، حرم اکبر علی اصغر پکارے، سلامی جب گئے عباس مارے، علی روتے تھے دریا کے کنارے، سلامی جب گئے عباس مارے. جزاک اللہ. ابھی بھی جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. گزارش کی جاتی ہے شاعر اہل بیت جناب عابد نظر صاحب سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. اور شعراء اکرام سے اختصار کی گزارش اس لیے کہ مولانا کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جا سکے. بیٹھے سلیم تو پڑھیں گے، 4 مصرے لہذا فرما لیں غدیر کے حوالے سے بتاتی ہوں. کلام پاک میں بلغ کی جو
आयत है, कलाम पाक में बल्लिग की जो ये आयत है, दलील हुब्बे अली विलायत है, दलील हुब्बे अली विलायत पे तहरीर अपने कर लो नजर, ये मिसरा सदर पे तहरीर अपने कर लो नजर, ये गदीर गुलशन फिरदौस की ज़मानत है, गदीर गुलशन फिरदौस की ज़मानत है। चार मिसरे और देख लें, तो लब ने समझे जनाब सकीना के हवाले से कि कसीदा जब सकीना का मेरा उन्वान होता है, कसीदा जब सकीना का मेरा उन्वान होता है तो मुझ पर हज़रत अब्बास का फैज़ान होता है। कसीदा जब सकीना का मेरा उन्वान होता है तो मुझ पर हज़रत अब्बास का फैज़ान होता है, और सकीना की विला मैं इस तरह सीने में रखता हूँ, सकीना की विला मैं इस तरह सीने में रखता हूँ, हमेशा जिस तरह जुज़दान में कुरान होता है, हमेशा जिस तरह जुज़दान में कुरान होता है। एक नारे सलवात भेज दें, एक आध चार मिसरे और हैं, कुछ गालिबन ताज़ा ही हैं, तो मैं सुनाया देता हूँ। एक नारे सलवात भेज दें आप। नमाज इश्क़ हुसैनी क़ज़ा न होगी नज़र, नमाज इश्क़ हुसैनी क़ज़ा न होगी नज़र, नमाज इश्क़ हुसैनी की जान है ज़ैनब, नमाज इश्क़ हुसैनी क़ज़ा न होगी नज़र, नमाज इश्क़ हुसैनी की जान है ज़ैनब। और बताया हज़रत जाबिर ने सुन के खुतबा तेरा, बताया हज़रत जाबिर ने सुन के खुतबा तेरा कि तेरे दहन में अली की ज़बान है ज़ैनब, तेरे दहन में अली की ज़बान है ज़ैनब। चार मिसरे और उसके बाद ख़त्म हुआ कि मुरसल नज़र हैं बायसे तख्लीक़े कायनात, मुरसल नज़र हैं बायसे तख्लीक़े कायनात। मिसरे सानी बतौर ख़ास मौलाना जी आप भी देखें जोहर भाई कि मुरसल नज़र हैं बायसे तख्लीक़े कायनात, उम्मुल वजूद नस्ल इमामत हैं फ़ातिमा, उम्मुल वजूद नस्ल इमामत हैं फ़ातिमा, और बेशक शरीयत नबवी की शरह अली, बेशक शरीयत नबवी की शरह अली, लेकिन निसा में शरह शरीयत हैं फ़ातिमा, लेकिन निसा में शरह शरीयत है फ़ातिमा। और हल्लाले मुश्किलात हैं मौला अली मगर, हल्लाले मुश्किलात हैं मौला अली मगर, मुश्किल कुशाए शाह विलायत हैं फ़ातिमा, मुश्किल कुशाए शाह विलायत हैं। जनाब आबिद नदर साहब ने बेहतरीन कलाम पेश किया। क्योंकि ये मजलिस ऐसा है सैयद अहमद हसन रिजवी साहब इब्न सैयद अली हसन रिजवी मरहूम की, तो गुजारिश की जाती है शायर अहले बैत जनाब सलीम बलरामपुरी साहब से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम में मंज़ूम ख़राज अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत।
چل رہا ہے. ٹھیک، ایک اور صلوات پڑھیں حضرات. ملاحظہ فرمائیں بہت زیادہ وقت لیتے ہوئے ایک مسئلہ مفتی شیر شہزاد السلام علیہ کچھ اتنا اختیار فاطمہ ہے، کچھ اتنا اختیار فاطمہ ہے، ملک خدمت گزار فاطمہ ہے، ملک خدمت گزار فاطمہ ہے، ابھی جنت کا دے کھلنے نہ پائے، ابھی جنت کا دے کھلنے نہ پائے، خدا کو انتظار فاطمہ ہے، خدا کو انتظار فاطمہ ہے. جو دستے مرتضیٰ سے رزق بانٹے، جو دستے مرتضیٰ سے رزق بانٹے، وہی پروردگار فاطمہ ہے، وہی پروردگار فاطمہ ہے. اور حضرت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ بی بی کا روضہ جلد سے جلد تعمیر ہو. ملاحظہ فرمائے، شعر حاضر کرتا ہوں. کسی میں دم ہو تو آ کر گرائے، کسی میں دم، کسی میں دم ہو تو آ کر گرائے، میرے دل میں مزار فاطمہ ہے، میرے دل میں مزار، کسی میں دم ہو تو آ کر گرائے، میرے دل میں مزار فاطمہ ہے، میرے دل میں مزار فاطمہ ہے. اور یہاں سے بس بہت جلدی آخری کلام میں ایک مطلع اور 2-3 شعر پیغام کی صورت میں ملاحظہ فرما لیں. مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جانے والے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ جو جانے والوں کے ساتھ ہو چکا وہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، مگر پھر بھی تیاری نہیں ہے. ملاحظہ کریں چند اشعار پیغام کی صورت میں اور رحمت تمام انشاءاللہ اپنے وقت سے پہلے کراؤں گا. ملاحظہ کریں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد.
کیا خبر تھی ہم کو اتنے ناتواں ہو جائیں گے، یہ ہمارے دست و پا ہم پر گراں ہو جائیں گے۔ آج جو چلتے ہیں تن کے تیر کی مانند لوگ، کل انہی کو دیکھنا جھک کر کماں ہو جائیں گے، کل انہی کو دیکھنا جھک کر کماں ہو جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں شکیل بھائی، شعر حاضر کرتا ہوں۔ آزمائش میں پڑیں گے گزرے لوگوں کی طرح۔ صلوات پڑھ دیں حضرات۔ آزمائش میں پڑیں گے گزرے لوگوں عرفے امتحان ہو جائیں گے، راکھ کر دے گا جلا کے ایک دل سوزے حیات، دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب دھواں ہو جائیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب دھواں ہو جائیں گے۔ یہاں سے بس 3 شعر آخر کے رحمت تمام۔ کچھ دنوں تک لوگ دیکھیں گے میری تصویر کو، کچھ دنوں تک لوگ دیکھیں گے میری تصویر کو، دھیرے دھیرے بھول بسری داستاں ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے بھول بسری داستاں ہو جائیں گے۔ حب اہل بیت ہی تو زندہ رکھے گی ہمیں، حب اہل بیت ہی تو زندہ رکھے گی ہمیں، اور وہ ہوں گے آئیں گے، اور وہ ہوں گے جو مر کر بے نشان ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک شعر ہم سب آج فرش اضاء پر موجود ہیں، ملاحظہ کریں۔ صلوات پڑھ دیں حضرات۔ ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے بھول بسری داستاں ہو جائیں گے، جب زباں خاموش ہوگی قبر میں وقت سوال، جب زباں خاموش ہوگی قبر میں وقت
عزا کے عاشق میرے ترجمہ ہو جائیں گے، یہ عزا کے عاشق میرے ترجمہ ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں حضرات۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلع ہو ان کی تعمیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ، وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ، وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ، 11 معصوموں کی ماں ہے فاطمہ، 11 معصوموں کی ماں ہے فاطمہ۔ ایک عقیدے کا شعر۔ حشر میں پوچھا گیا جب کوئی ہے، حشر میں پوچھا گیا جب کوئی ہے، کہہ دیا میں نے کہ ہاں ہے فاطمہ، کہہ دیا میں نے کہ ہاں ہے فاطمہ۔ ڈھونڈتے کیا ہو جمل والی کے پاس، ڈھونڈتے کیا ہو جمل والی کے پاس، حق وہاں پر ہے جہاں ہے فاطمہ، حق وہاں پر ہے جہاں ہے فاطمہ۔ تم بتا دو، تم بتا دو اس کو مجلس کا پتہ، تم بتا دو اس کو مجلس کا پتہ، گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ، گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ۔ شیر کچھ ہو ہی گئے تجھ سے سلیم، شیر کچھ ہو ہی گئے تجھ سے سلیم، اس کا مطلب مہرباں ہے فاطمہ، اس کا مطلب مہرباں ہے فاطمہ۔ جزاک اللہ سلیم بلرام پوری صاحب۔ آج یوم انہدام جنت البقیع ہے، ظاہر ہے کہ بی بی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و دیگر معصومین کی مزاروں کو آج ہی کے دن منہدم کر دیا گیا تھا۔ ہم پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اس مجلس کے ذریعے اور گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا تقی رضا صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور جناب سید احمد حسن صاحب رضوی ابن سید جناب علی حسن صاحب
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ خلائق أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والعاقبة للمتقين. الجنة للمطيعين والنار للعاصين. صلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين. امام الحرمين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. صلوات. گرامی قدر مومنین اور حاضرین مجلس، ظاہر ہے یہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن ہمارے اور آپ کے گھر میں موجود ہے، یہ جزء قرآنیہ 29 یعنی جسے ہم اور آپ 29واں پارہ کہتے ہیں، پارے کا وجود عربی میں نہیں ہے کہ جب پہ ہی نہیں ہے تو پارہ کہاں سے آئے گا. یہ تو ہمارے اور آپ کے اعتبار سے، تاکہ ہم جو اہل عرب نہیں ہیں، جن کی زبان عربی نہیں ہے، ان کے لیے یہ پہلا پارہ، یہ دوسرا پارہ، یہ تیسرا پارہ. یہ جز ہے، 29واں جز. اور اہل نظر ہیں ماشاءاللہ سے، یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن اس نوعیت سے نہیں نازل ہوا ہے جیسا ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے. یا تو قرآن سورے کی شکل میں نازل ہوا ہے، یا قرآن آیتوں کی شکل میں نازل ہوا. یہ ہماری سہولت، ہماری آسانی کے لیے ایسا کیا گیا ہے. نہ اس میں منزلیں تھیں، نہ اس میں زبر و زیر و پیش تھے. زبر اور زیر و پیش کی ضرورت ہمارے لیے ہے. اہل زبان کو زبر و زیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے، کیسے کہنا ہے. یہ ہماری ضرورت ہے کہ اس میں زبر کہاں پر آئے گا، زیر کہاں پر آئے گا، پیش کہاں پہ آئے گا، کہاں پر جناب یہ کہا جائے فاعل ہے، کون مفعول ہے، کون مبتدا ہے، کون خبر ہے. اسی کے اعتبار سے کنڈیشن بدلتی چلی جائے گی. قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا. پہلی بات تو یہ معلوم ہو. اگر کوئی دوسرا مذہب والا ہم سے یہ پوچھے بھیا قرآن کی پریبھاشا کیا ہے، قرآن کی جناب ڈیفینیشن کیا ہے، قرآن کی تعریف کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہی کہہ دیں گے کہ ایک اللہ کی کتاب ہے، ہمارے گھروں میں بہت موجود ہے، 2 دفتیوں کے بیچ میں ہے، شروع سے آخر تک جناب اللہ کا کلام ہے. سمجھانا پڑے گا. پریبھاشا کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو سنتشٹی ہو جائے، اسے بالکل یوں جائے، باقاعدہ طور پہ وہ جناب خاموش ہو جائے. قرآن کیا کہیں گے آپ قرآن کو؟ وہ کلام الہی. کیا؟ وہ کلام الہی جو بذریعہ جبریل امین قلب پیغمبر پر بالتدریج یعنی دھیرے دھیرے نازل ہو، اسی کا نام قرآن ہے. اسی کا نام قرآن ہے. اب ویسے قرآن کے معنی پڑھا ہوا یا جسے پڑھا جائے وہ قرآن ہے. کتاب تو بڑی لاجواب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس سے بے فکر رہیے گا. رمضان ختم ہو گیا، خالی قرآن پہ تقریر نہیں کرنا ہے. صلوات دے دیے بابا. بہت آپ نے ماشاءاللہ 30 دن 29 دن جو بھی رہے ہوں آپ نے بڑا سن لیا اور سمجھ لیا. دینی کلاسز بھی آپ نے دیکھ لیے. آپ ہر جگہ سوا گھنٹے جا کے شرکت بھی کرائے ہیں. ہمیں اس پہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہے بڑی مارکارہ کتاب، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس حیثیت سے کہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس حیثیت سے کہ نہیں کہ میں مجلسیں پڑھتا ہوں. یوں بھی قرآن
بڑی زبردست کتاب ہے، حقیقت یہی ہے، بشرط انسان اس قرآن کے اوپر غور و فکر کرے۔ آپ ماشاءاللہ سے اہل نظر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سے میرا سوال ہے، اپنی اپنی دلچسپی ہوتی ہے، اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، آدمی الگ الگ طریقے کی کتابیں پڑھتا ہے، ہر ایک کو اپنا مزاج ہوتا ہے، کوئی تاریخ اور اتہاس پڑھتا ہے، کسی کو اسلامی تاریخ بہت پسند، کسی کو ہندوستان کی تاریخ بہت پسند، کسی کو یوں کہا جائے کہ روم کے جو بادشاہ گزرے ان کی تاریخ پسند، کسی کو سکندر کے حالات زندگی بہت پسند، کسی کو یوں کہا جائے اردو ادب بہت پسند، کسی کو ہندی جنابیوں کا ساہت بہت پسند، کوئی انگریزی کے آتھر اور کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کسی کو شیکسپیئر بہت زیادہ پسند۔ جہاں تک میری نالج ہے، میرا اپنا علم ہے، جو کچھ مجھے دو چار لفظ معلوم، کسی لکھنے والے نے آج تک اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے اپنے علم کو اس کتاب کے ذریعے آپ کے حوالے کر دیا ہے، میری کتاب میں غور و فکر کیجئے گا۔ اگر کسی کتاب میں ہو تو ہمیں بتا دیجئے گا کہ مولانا صاحب آپ کا علم محدود ہے، فلاں رائٹر نے یہ لکھا ہے، آپ کو نہیں معلوم، ہم مان لیں گے، ہم ضدی آدمی نہیں ہیں، کتاب صحیح ہونا چاہیے۔ کسی نے آج تک یہ نہیں لکھا کہ میری کتاب میں غور و فکر کیجئے گا، اما وہ کہتا بھی کیسے؟ کیونکہ وہ خطا کار ہے، وہ گناہ گار ہے، اس میں عیب ہیں۔ جب لکھنے والے میں عیب ہیں تو کتاب میں بدرجہ اتم عیب ہو سکتے ہیں، لیکن واحد قرآن ایسی کتاب ہے جس میں لکھنے والا، نازل کرنے والا کہہ رہا ہے کہ تم میری کتاب میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ کسی نے تالے لگا دیے ہیں؟ دیکھیے تو کہہ رہا ہے کیا تالے لگائے ہیں، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس پہ غور کرو۔ اگر یہ غیر خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اختلافاً کثیرہ، اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہو رہا۔ اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ پڑھے تو مسلمان اٹھا کے، پڑھی کہا رہا ہے، کوئی رٹے لے رہا ہے کہ جب آئے گا موقع رمضان کو 6 دن میں کھینچ دیں گے، صلوات بھیجیا بابا، بابا بلب صلوات بھیجیا بابا، پڑھ رہا ہے۔ کوئی 10 دن میں گھسیٹے دے رہا، 3 پارے روز ہوں گے، چلے آئیے، ہمارا یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے۔ وہ تو کہہ رہا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ قرآن کا عالم یہ کر دیا ہے مسلمانوں نے، اور پھر یہ کہتے ہمارے بعد دنیا کی سب سے ٹاپ کتاب ہے۔ ہمیں کہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اور یہ حقیقت ہے بقول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ اسے دیکھیں تو کیا فرمایا؟ کتنی آیتیں ہیں قرآن کی بھئی؟ 114 سورے، 86 اور 28، 114۔ ان آیتوں میں عامہ کی روایت 6666۔ چلیے ٹھیک، اس پہ بحث نہیں، بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں فالتو باتوں کی۔ 6285 آیتیں جتنی بھی ہوں 6000 سے زیادہ ہیں، 6000 آیتیں اور کیجئے گا۔ اور 6000 آیتوں کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں چوتھے امام کہ قرآن کی آیتوں میں سمندر پوشیدہ ہیں۔ کیا پوشیدہ ہے؟ سمندر۔ اس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں جنہیں 3 قرآن ختم کیے ہوں گے، صلوات دے دیا بات، ہر 10ویں دن قرآن ختم۔ 6000 سے زیادہ سمندر، ہم اندازہ کیجئے گا، امام فرما رہے ہیں کہ سمندر پوشیدہ ہے۔ یہ نہیں کہا تالاب ہے، یہ نہیں کہا کہ دریا ہے، یہ نہیں کہا نہر ہے، امام نے کہا سمندر پوشیدہ ہے۔
اور سمندر تو آپ جانتے ہیں، گئے تو ہوں گے، اس میں کتنے لوگ ہیں، 3600 چکر گئے ہوں گے بمبئی، اما سمندر لہریں مار رہا ہے، چاہے ادھر سے چلے جاؤ جہاں پر گیٹ بنا ہوا ہے، اور چاہے حاجی علی سے چلے جاؤ، لہروں پہ لہریں آ رہی۔ جو پرانا آدمی بمبئی کا رہنے والا ہے، میں نے پوچھا بھیا ہم یہاں پر کھڑے، اس کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ کہا مولانا یہ سب ہم کو نہیں معلوم، ہم رہ رہے ہیں 50 برس سے دلی بمبئی میں، لیکن ہم کنارہ نہ بندھا پائیں گے۔ ہمارا جب ایک سمندر کا تم کنارہ نہ بتا پائے تو اس کی گہرائی کو کون بتائے گا؟ اور جب گہرائی ایک سمندر کی نہیں معلوم ہے تو 6000 سمندر جس قرآن میں ہوں اس قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا ہے؟ صلوات بھیجیے آپ آقا، یعنی اب دو یہ ہے معاملہ۔ لیکن سچی بات دیکھیے، میرا طریقہ رہا ہے، میں اس میں رو رعایت کا تو قائل ہم نہیں کسی بھی اعتبار سے، بالکل سیدھی بات ہے۔ ہاں تو مجھے یہ سب سمجھ میں نہیں آتا کہ مجمع کون ہے اور صاحب خانہ کون ہے اور پسند کون کرے گا، یہ سب جھنجٹ ہمارے کالم میں نہیں ہے، اور لوگوں کے ہوگا صلوات بھیجیے آپ بابا، یہ سب جھنجٹ ہم نے پالے، ٹینشن نہیں پالتے ہاں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے لوگ کہتے رہیں خدا کیا کہے گا۔ حق تو یہ پہنچانا ہے۔ قرآن کے بارے میں دیکھیے ہمارا تجربہ ہے، دیکھیے لوگ ذاکر بہت ہے، خطیب بہت ہے، مولانا بہت ہے، ایک سے ایک ہے، سب قابل احترام میرے سر کے اوپر، لیکن پڑھانے والے بہت کم آپ کو ملیں گے، ہاں ایک بھی نہ ملے گا۔ اس سے کہیے رات میں آپ پڑھاتے ہیں، یہاں پوری زندگی گزری جا رہی ہے پڑھاتے پڑھاتے، اتنی مصروفیت ہے۔ اس کے بعد بھی میں مغرب کی نماز کے بعد آج بھی مکتب پڑھاتا ہوں، اتنے پڑھا دیے ہیں میں خود نہیں یاد ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کی تھنکنگ اور سوچ اور مسلمانوں کا طریقہ کار قرآن کے لیے کیا ہے، مجھے پتا ہے۔ کوئی قرآن کی قیمت دینے کو تیار ہے تو دے ہی نہیں پائے گا، بڑی سوچ چھوٹی ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، ایم ٹیک، بی ٹیک، بی ایس سی، ایم ایس سی، ایم سی اے، بی سی اے، بی بی اے، اور بھی جتنے بھی جناب، ان کے لیے بڑے بڑے جناب چارجز ہیں، بڑی بڑی فیسیں ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہے۔ لکھنؤ کے سے ملتا ہوا کوئی بھی روڈ، سلطانپور روڈ، رائے بریلی روڈ، کانپور روڈ، کوئی بھی ہو، کوئی بھی جناب انسٹیٹیوٹ سے خالی نہیں ہے جہاں اتنی بڑی بڑی رقمیں جاتی ہیں۔ میں اس کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن میں صرف ان تمام شیعان حیدر کرار اور مولا کے چاہنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جس کا مولا یہ کہہ رہا ہو کہ قرآن تمہارا رسول کیا کہے گا، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسرے کو قرآن پڑھائے۔ حدیث معصوم ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں کہیے گا۔ پوری مجلس میں انشاءاللہ شاید ہی کوئی ایسی بات آ جائے، ورنہ سب آپ کے اماموں سے ہوگا۔ کیا فرمایا رسول نے؟ لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے سب سے سستا مولوی ڈھونڈا جاتا ہے، سب سے کم پیسے جو لینے والا ہو۔ تو قرآن کی عظمت کو آپ نے خود گھٹایا ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ اگر میرے والدین کی یا میرے پیرنٹس کی، ہمارے ابھیبھاوک کی نظروں میں کوئی بھی عزت قرآن کی ہوتی تو جتنی فیس وہاں جا رہی ہے آنے والے کو بھی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابت ہے جو کائنات کی حکومت جس کے قبضے میں۔ حکومتیں تو یہاں بھی ہیں، آپ روز ہی دیکھ رہے ہیں، ادھر مچائے ہوئے حکومتیں ہیں، لا کے کہاں سے کہاں بسائے گئے، ٹکے کی تھیلی میں 11 پیسے آ گئے، اپنی اوقات بھول گئے۔ اتنے سے خطے پہ ہیں، ادھم چوکڑی مچائے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ ہونے والا نہیں۔ ہمیں کیسے نادان ہو، تاریخ کے صفحات کی اگر ورق گردانی کی ہوتی
تو نمرود بھی نظر آتا، شداد بھی نظر آتا، فرعون بھی نظر آتا، کہانیاں بن گئی، بچا کوئی نہیں ہے. صلوات بھیجیے آپ آباد. کہانیاں ہیں، ایک بھی نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا بہادر کوئی پیدا نہ ہوگا، میں بتا رہا ہوں آپ سے، اب دوبارہ ہوگا نہیں. کتنا بڑا نمرود بادشاہ تھا. یہاں ذرا سا کچھ مل گیا، ایک چھوٹے سے خطے پہ حکومت ہو گئی، دماغ خراب ہوا جا رہا. یہ کر دوں گا، پچھاڑ دوں گا. ارے بھیا چپ کے بیٹھو، کیسی باتیں کر دو، تمہاری اوقات تمہیں. اب یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، دیکھیے برا نہ مانیں گے آپ، یہ سب تو ہماری خواہشیں ہیں. باغ میرا، کھیت میرا، منصب میرا، حکومت میری، فیکٹری میری، بیٹا میرا. اما تمہارا کچھ نہیں ہے، خالی یہ ابھی یہ پڑھ کے گئے سلیم بلرام پوری صاحب، کچھ نہیں ہے تمہارا. یہ خالی تمہاری خام خیالی ہے جو اتنا کرو یہ میرا وہ میرا. جس سانس کے اوپر تمہارا انحصار زندگی ہے اما وہ تو تمہاری ہے نہیں. باہر آ جائے تو اندر جانے کی گارنٹی نہیں، اور اندر آ جائے تو باہر آنے. صلوات بھیجیے آپ آباد. زبردستی کا ادھم ہے، یہ میرا وہ میرا، مکان میرا، امام باڑہ میرا، مولانا صاحب مہتاب باغ میرا، اور چار باغ میرا، اور فلاں بنیاد باغ میرا. کچھ نہیں ہے تمہارا. کہاں ہے تمہارا؟ جن کا تھا وہ تو لینا گئے. یہ تو خالی ادھم مچائے ہوئے ہو. ایک اتنا منا سا وہ مل گیا، اسسمنٹ کا کاغذ پیلے کلر کا، اس میں فوٹو لگا ہوا ہے. نگر نگم میں آ گئے، اگر دیہات میں ہو تو داخل خارج ہے، یہی داخل خارجی تو ہوتا ہے. اور یہ خود نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی داخل بھی ہوگا خارج بھی ہوگا. صلوات بھیجیے آپ. اسے خود نہیں پتا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا داخل خارج میرے نام کرائیے، ہمارے نام. اتنا سا منا سا مل گیا پیلے کلر کا، اسی پہ خوش ہیں. ہمارے نام اسسمنٹ ہے، سمجھ آئے آپ؟ بہت ادھم مچائے رہتے. ہمارا ہے اپنا. ارے واہ اپنا. میاں تم مالک نہیں ہو، تم قابض ہو. مالک تھوڑی نہ ہو، مالک ہوتے ساتھ لے جاتے. چھوڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم قابض تھے، مالک. اب تمہارا لڑکا قابض ہو جائے گا، ادھم مچائے گا. صلوات بھیجیے آپ بات. یہ ہے آپ کی زندگی کی حقیقتیں. کچھ نہیں ہے آپ کا اپنا. سناٹا، لڑے جائیے بس. بھائی بھائی لڑا جا رہا ہے. 10 بائی 10 کا کمرہ اسی بھیڑا پڑا ہوا ہے. ہاں 100 اسکوائر فٹ زمین ہے، خالی بھیڑا پڑا ہے. یہ ہے آپ کی زندگی. لے لیوا کچھ نہیں جائیں گے. بقول حضرت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں کیا کہنا مولا کا، میرے مولا جان فدا ہو جائے. قسم پروردگار کی ایسا رہبر جس ملت کے بعد اور پھس پھسی رہ جائے تو اس سے بڑی بدقسمتی کچھ نہیں. کیا کہا کہ تمہاری اس دنیا میں تمہارا حصہ. اللہ اللہ، ہم اگر اتنا سمجھ میں آئے تو سارے جنجل ختم. تمہاری اس دنیا میں تمہارا اتنا مختصر سا حصہ ہے کہ بات خالی قبر بن جاتی ہے. اتنے سے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ تمہارا حصہ، اب وہ حصہ بھی ختم ہو گیا. یہ حصہ ختم ہو رہا ہے. تم کربلا جنازہ یا کسی کا انتقال ہوئے، خدا معاف فرمائے مجھے، انہوں نے کہا بھائی جگہ اندر نہیں ہے. کربلا کے متولی نے کہا اندر جگہ مل نہ پائے گی. کہا بھائی کیوں نہیں مل پائے گا؟ ہی نہیں جگہ ملے گا. باہر دفن ہو نا، باہر دفن ہو جائیے. وہ جائیے کونے میں چلے جائیے، وہ جگہ خالی ہے. وہ غورخند سے کہتا جاؤ، انہوں زبان دکھا کہ نہیں بھائی میں تو اندر چاہتا ہوں. کوئی آپ کیا مرا ہے؟ انہوں نے کہا 25 سال پہلے پتا جی مرے تھے میرے. کہا اسی میں دفن ہو جائیے. اب وہ قبر بھی آپ کی قبر نہیں رہی، ختم ہو گئی. صلوات ہے جی آباد. اس میں جا کے لٹا دیے گئے. 18 سال پہلے. ابھی کئی مرتبہ، کیونکہ ہم ہیں مولوی، ہم سے کہا لکھوا کے لائیے. ہم نے لاؤ بھیا لکھ دیں. ہاں ان کے پتا جی مرے تھے، ہمیں یاد ہے آج بھی. ہم نے لکھ دیا اٹھا کے، تب دفن ہو گیا ان کا جوان لڑکا. تو یہ ہے آپ کا معاملہ.
تمہاری اس دنیا میں تمہارا حصہ صرف اور صرف ایک قبر ہے. کہنے والے نے بڑی عمدہ بات کہی، خدا اسے سلامت رکھے. یہ علی کا قول نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے کیا کہا اس نے کہا اس دنیا سے کیا لے کے جاؤ گے؟ خالی کفن. اب وہ بھی اتنی مجبوری ہے کہ کفن اپنے آپ سے بھی نہ پہن پاؤ گے. صلوات بھیجیے آپ آباد. یہ ہے اپنے آپ سے نہیں پہن پاؤ گے. اب باتیں اتنی بڑی، زمین حصہ دوں گا اور یہ کر دوں گا، پھس پھسے ہو، دم نکل جائے گا بیکار. اس لیے زندہ رہو. دیکھیے یہ ہم بھی پڑھتے، نہج البلاغہ میں لکھا بھی ہے کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں. اتنے لوگ بیٹھے، میرا سوال ہے کیوں لوگ ملنے کی خواہش کریں گے؟ ہمیں سمجھا دیجیے. میں نیچے اتروں گا، بھی بتا دیجیے گا کیسے کیوں آئے گا ہمارے پاس کوئی ملنے. ہے کوئی جگاڑ آپ کے پاس؟ بتائیے گا مولانا صاحب. یہ ہے آدمی اسی کے پاس ملنے جاتا ہے جس سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، ورنہ یہ وہ زمانہ ہے. میرے نوجوان مجھے معاف فرمائیں گے، بیٹا پتا جی کو بھی آسانی سے سلام نہیں کرتا ہے. صلوات بھیجیے آپ آباد. ہاں جب اسے کوئی جگاڑ ہوتا، ابا آداب، اب آیا اس نے کندھے پکڑ لیے، پاپا یہ ہے ایسا ہے، نئی بائک آئی ہے چاہتے تھے. ایسے کوئی نہیں پوچھنے والا. یہ وہ زمانہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. مولا نے کہا کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں. کون آئے گا ہمارے پاس؟ آئے گا کوئی؟ درخت، بہترین بات کہی شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں گلستان سعدی میں. کیا کہا؟ بچے اسی درخت پہ پتھر مارتے ہیں جس میں پھل لگا ہوتا ہے. پھل نہیں لگا ہوگا، وہ امرود کچے لگے ہوں، پھلندے کچے لگے ہوں، توڑ ڈالیں گے. مگر ادھر امرود چلے گئے، آم چلے گئے، کوئی بچہ نہیں آ بلانے جابر باغبان، اما چلو پتھر مارو کا دماغ خراب، مار رہے کیا گیا ہے. تو ہمارے پاس آدمی آئے گا کیوں؟ مولا کہہ رہے کہ جب تک زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں. نہیں نہیں، جب کوئی خوبصورتی، کوئی ہم میں خصوصیت ہوگی تبھی آدمی آئے گا. ایسے کوئی کسی کے پاس نہیں آتا. بھیا موقع نہیں. آج کل کا زمانہ دنیا کے لیے وقت ہے آج آدمی کے پاس. اور یہ جملہ ہو سکتا آپ کو ناگوار گزرے، بہت ہی معذرت کے ساتھ، اما موبائل چلانے کے لیے 3 گھنٹے ٹائم ہے. بار بار بہت ٹائم. سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں گھنگور آبادی میں رہتا ہوں. ہاں، جہاں ایک مکان سے اگر چور چڑھے تو 25ویں مکان میں پہنچے گا. صلوات بھیجیے آپ آباد. اتنے ملے ہوئے مکان ہیں ہم لوگوں کے محلے کے. یہی خصوصیت ہے ہم لوگوں کے محلے میں. ہاں، کوئی دلوں میں کوئی دوری نہیں، سب ملے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے. سمجھے آپ؟ یوں بیٹھے دیکھے جاتے ہیں. ہمیں نہ معلوم کیا پھنسایا اس نے. صلوات بھیجیے آپ آباد. ہم تو یہی سوچا کرتے بڑا زبردست پھنسایا ہے جس نے بھی بنایا، قسم پروردگار کی، لا کے ایسا اٹکایا ہے پھٹافٹ. اور 3 گھنٹے کا موبائل چلانے کا وقت ہے ہمارے پاس. لیکن کسی نے کہا مولانا صاحب آپ کے چچا زاد بھائی کی طبیعت خراب ہے اور وہ میڈیکل کالج میں بھرتی ہیں. ہم نے کہا آپ کو اطلاع نہیں ہوگی. اما ٹائم ہی نہیں ہے. یہ ہے زمانہ. اگر اس میں کہیں سے لوچ ہو تو آپ ٹوک دیجئے گا. ٹائم ہی کا بھیا تم دیکھ رہے ہو. ہم نے کہا آپ تو خالی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سا کا ٹائم ہے؟ تو یہ وہ زمانہ ہے زندگی کو بڑا سنوار کے چلنا. ابھی تو یہ ہم لوگ 2024 ہے، اب 2044 میں کیا ہوگا؟ تو جو زندہ رہے گا بھیا وہی جھیلے گا. صلوات بھیجیے آپ آباد. ہاں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بیچارے دنیا سے چلے گئے بڑے عمدہ ہیں، بہت سکون میں چلے گئے، یہ سب جھنجھٹ تو نہیں دیکھے. ہم لوگوں کے لیے تو بڑی مشکلیں دن بہ دن پیدا ہوتی چلی جا رہی. اس لیے زندگی کو ایسا گزار کے جاؤ، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، چڑیا رین بسیرا. احمد حسن صاحب جن کی میں اس سال ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں،
میں ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ سراج زیدی صاحب اس لیے ان کو جانتا ہوں کیونکہ بہرائچ شریف میں شریف ہی کہتا ہوں، بھئی ظاہر دی بات صلوات بھیجیے آپ آباد۔ میں نے مجلسیں بہت پڑھی ہیں، وہ امام باڑہ سید واڑے میں جو ہے نواب صاحب کا امام باڑہ، اور ان کی محبت ہے کہ جب ان سے کوئی کہتا مجلس پڑھوا کر ہم وعدہ انہیں سے کرا دیں گے، وہ ہمارے بہت قریب آدمی ہیں، تو ان کو جانتا ہوں۔ اب یہ معلوم ہوا کہ ان کے خسر محترم تھے، نیکی ان کے نواسے نے بتائی، جبکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جامع مسجد جو ہے یہ آپ کی تحسین گنج والی، اس کا جو سامنے کا امام باڑہ ہے، اس امام باڑے کو میں نے پرانی کنڈیشن میں بھی دیکھا ہے، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے۔ جو اہل محلہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو لکھنؤ کے رہنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو 40 سال کے اندر کے رہنے والے ہیں لکھنؤ کے سب، لیکن کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ قدرت کام لینا چاہتی ہے، یاد رکھنا، یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنا۔ لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، مسجد میں پنکھا نہیں لگوا پاتے ہیں، وہ سوچتے ہی رہتے ہیں، اور کوئی غریب بھی ہوتا ہے اس کا پنکھا پہلے لگ جاتا ہے۔ لوگ بیٹھے رہ گئے لیکن کچھ نہ کر پائے، اما وہ امروہہ پہ آ کے وہ کام کر گیا کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ جو مسجد میں اتر پتھر سب ان کے خسر، یہ احمد حسن صاحب کی دین ہے، بڑی سیٹنگ پوری زندگی وقت۔ ہمیں کچھ پیسے تو نہیں دیا انہوں نے کہ یہ سب مسجد میں بیان کریں، نہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں دیا، لیکن کام بولتا ہے میرے بھائی، کام کرو لوگ یاد کریں گے، صلوات بھیجیے آپ آباد۔ یہ ہوتا ہے جب کچھ کرو گے نہیں، بیٹھے ہو گھر میں خالی ڈھیلے ڈھالے بالکل۔ بہت سے لوگ مجھے معاف فرمائیں ریٹائرڈ ہو گئے، ریٹائرڈ ہوئے ہو بھیا، خالی تمہیں گورنمنٹ نے ریٹائرڈ ہونا کوئی جرم تھوڑی نہ ہے۔ ریٹائرڈ کے معنی کیا ہیں؟ اہل نظر تشریف فرمائے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، میری بہت چھوٹی سی تعلیم ہے، اب اندازہ کیجئے گا ریٹائرڈ کے معنی کیا ہے۔ بھائی جو آپ کے اوپر گورنمنٹ کی پابندیاں، جو آپ کے اصول تھے، وہ سب آپ بری ہو گئے، اب تو آپ آزاد ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ 10 بجے آپ کو دفتر پہنچنا ہے، 5 بجے سیٹ چھوڑنا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے، آرام ہے، چاہے 10 بجے پہنچو چاہے نہ پہنچو۔ ریٹائر کے معنی یہ نہیں ہے کہ بالکل میں ٹھنڈے بستے میں ہیں، کیا ہوگا، پینشن آدھی آئے گی، اب تو او پی ایس رہا نہیں ہے، این پی ایس آ گیا، ہمیں یہ سب سوچنے سے کیا ہوگا۔ جو خدا ماں کے شکم میں ہمارے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں کرے گا۔ صلوات بھیجیے بابا۔ یہ کون سی بات ہے؟ وہاں لوگ بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، باہر نہیں بھیا کیا کریں، ارے بھیا باہر آؤ نکل کے، اب تو تمہارا جگاڑ اللہ نے بڑھیا دیا، تم آزاد ہو، جتنی خدمت کرنے چاہو، دین کی خدمت کرو، آزاداری کی خدمت کرو، ملت کی خدمت کرو، انگریزی تمہاری اچھی، دروازہ کھول کے بیٹھ جاؤ اور کہہ دو جو بچہ بھی انگلش پڑھنا چاہتا 2 گھنٹے میں فری پڑھاؤں گا، ہمارا دل کے دل بہلے گا۔ اور اس کے بعد 2 جملے ضرور کہوں گا، دل بہلے گا نہیں بہلے گا۔ مسجد میں آ جاؤ، جھاڑو نہیں جھاڑو دے دو، تسبیحاں خراب ہیں، 34-35 ہو رہا ہے، صحیح تسبیح بنا دو، سجدے گاہے بناؤ، قرآن پڑھو۔ اور دیکھو گھر میں ہر وقت بیٹھے رہو گے، میں بتا رہا ہوں یہ نسخہ ہے، دلہن کہیں گی کہیں جاتے بھی ہیں، بہو کہیں جب دیکھو منہ پہ بیٹھے رہا، صلوات بھیجیے آباد، یہ جائیں تو کہیں اٹھ کے، تو اس لیے میں یہ سب نسخے بتا رہا ہوں کہ آرام سے آؤ اور سکون سے زندگی گزارو۔ اور جب مسجد سے ظہر کی نماز پڑھ کے جاؤ گے، فوراً بہو کہے گی بیٹا دیکھو تمہارے دادا آ گئے بیچارے، جلدی سے کھانا لگاؤ ان کا، نماز پڑھو 2 گھنٹے سو لیں گے، ابھی پھر چلے جائیں گے، اب مغرب پڑھ کے آئیں گے۔ تو اپنے کو استعمال کرنا سیکھو۔ ریٹائرڈ کے یہ معنی تھوڑی نا کہ زندگی سے محروم ہو جاؤ، اللہ نے زندگی ہے اسے اچھا گزارو۔ صلوات بھیجیے آباد۔ یہ کون سی بات ہے بھائی، یہ کون سی بات ہے؟ واہ بھائی واہ۔ میرے والد صاحب ایک تو بہت بیچارے پینشن والے ڈپارٹمنٹ میں تھے ہی نہیں، دوسری بات پینشن کے ریٹائرمنٹ کے پورے 20 سال کے بعد انتقال ہوا ان کا، 21 سال بعد، اور اتنے ایکٹیو آدمی تھا وہ شخص۔
تال کٹورے کی کربلا سے چار باغ اسٹیشن پیدل چلے جاتے تھے، اور جب ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کے پینشن، وہ کہتے تھے میری پینشن میرے بچے ہیں۔ آج انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے، ہم خدا سے کیوں مایوس ہو بھیا؟ وہ تو تمہیں دینے والا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں جس دن وہ اپنی رزاقیت کا وعدہ تم سے واپس لے لے گا اسی دن موت دے دے گا۔ صلوات بھیجیے آباد۔ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ روایت ہے پوری۔ عزیزان گرامی، زندگی کو بہت محبت سے گزار دو، کوئی جھنجھٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ تو تم رہے گا۔ پریشان نہ ہو، اللہ سے کہو اللہ نے ابھی کوئی وعدہ تم سے توڑا نہیں، سارے وعدے وہ کیے ہوئے، سارے وعدے کیے ہوئے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اہل نظر تشریف فرما ہے، دیکھیے میں ایران کا تو پڑھا ہوا ہوں نہیں، ہاں نہ میں نے وظیفے لیے، ہاں میں پیش نماز مستقل ہوں، ایک ہی مسجد میں 36 سال سے نماز پڑھا رہا ہوں، 36واں رمضان تھا۔ کسی ادارے سے میں کوئی سائن کرنے نہیں جانتا ہوں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ دنیا آ جائے گی یہ آدمی آنے والا نہیں ہے، اور نہ جاتا ہوں کہیں۔ ہاں ایک بات میں معاملہ اٹکا ہوا تھا، نثار احمد زین پوری صاحب نے ہمارے شاگرد سے کہا، وہ مغفور رحمان، کہ ان سے کوئی ایک مرتبہ سائن کرنے آ جائیں۔ ہم نے کہا کبھی گیا نہیں تو اب کیا جاؤں گا، جب داڑھی بالکل سفید ہو گئی، جب جوانی تھی جس وقت ضرورت تھی تب تو کبھی گیا نہیں، اب جب بڑھاپے میں بھٹا لگانے کے لیے جاؤں گا نہ، کوئی ضرورت، اللہ موجود ہے۔ آج سب سے بڑی کامیابی ایران کی یہی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ صلوات علیہ بابا، بس یہ ہے، آپ جب کسی سے کچھ لیں گے تو ضرور شرمندہ ہوں گے، یہ طے ہے، برا نہ مانیے گا۔ ہاں میں کیا بتائیں، ان کے احسانات میرے اوپر بہت ہیں۔ وہ کہتا ہمارے ٹھینگے ہمارے ساتھ مولا ہیں جی، ہمارے ساتھ شہزادی قم ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ اور یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے میرے عزیز۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، ہمیشہ کامیاب ہو گئے۔ زندگی سے مایوس نہ ہونا کبھی۔ میں آپ سے یہاں میں کوئی میری اوقات و حیثیت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، زندہ رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ اور یہ حقیقت ہے، آج کل کا زمانہ بڑا پراشوب، ایک تو ڈاکٹر بڑے بدبخت ہو گئے ہیں، ایسا لمبا بتا دے، ارے شوگر ہے، ارے اس نے سنا وہ پھرپھری ہو گئی اس کی، ہاں کہ شوگر ہے، ارے ٹھیک ہے شوگر ہے تو اس کا کوئی علاج ہے کہ خالی شوگر ہے؟ کہتے نہیں یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے واہ بھائی واہ، یہ کیا شوگر؟ بلڈ پریشر۔ میرا مجمع بہت ہی مانگی، یہ بلڈ پریشر کیا بیماری ہے بھائی؟ دوڑتا ہوا خون، اگر یہ خون نہ ہو تو مصیبت ہو جائے، ہے نہیں؟ رگیں سوکھ جائیں، ہم سمٹ کے یوں رہ جائیں گے، اس کا ہونا بھی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں یاد ہے بہترین ڈاکٹر نہیں تھی، اللہ بس بہرحال ہوتی، ان کے لیے میں یہ کہوں گا پروردگار ان کے درجات بلند ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہیں کیا بات، انہیں جھنجھناہٹ بہت ہے، پیروں میں تکلیف بہت ہے، نیند نہیں آتی، چڑچڑاپن ہے۔ انہیں کہا دیکھتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کیا، انہیں کہا بڑھا ہوا ہے، 120 سے زیادہ جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر دے دوا، کہیں دوا کوئی نہیں، کہیں دوا کوئی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ اگر میں آج دوا دے دوں گا زندگی بھر دوا کھانا پڑے گی۔ کہا پھر کروں کیا؟ کہا گھر جاؤ، ہنسو، مسکراؤ، فیملی کی خدمت کرو، ہر کام میں دل لگاؤ، بس مسکرات خود ہنسو، دوسرے کو ہنساؤ، اور 8 دن کے بعد ملاقات کرنے آ جاؤ۔ صلوات بھیجیے آپ آباد۔ یہ ہے علاج۔ وہاں لیے بیٹھے ہیں، چپ پہ بیٹھے ہیں، یوں لیے بیٹھے ہیں، مکان محلے والے کا بن رہا ہے، دل ان کا بیٹھا جا رہا ہے۔ اما کیا جگاڑ ہے ان کا، آپ بھی جگاڑ کیجئے۔ بڑھیا داماد اس کا آیا جا رہا، پھلائے یہ جا رہے ہیں، ہمیں یہ کون سی بات ہے؟ یہ آج سے میں سمجھتا ہوں، جہاں تک مجھے یاد ہے 40 سال 45 سال پہلے کسی جزوی کسی کو شوگر ہوتی تھی، لوگ شکر آتی، ہماری شوگر وگر تو کوئی جانتا ہے، شکر ان کے لوگ یہ بہت کہتے تھے، لیکن کوئی بیمار نہیں تھا، ہم سب کھاتے تھے۔ اگر
کھیر نظر کی کھیر میں شکر نہ پڑی ہو تو چکھنے والا ٹوکتا تھا اما سید صاحب کیا شکر نہیں تھی ہمیں بتاتے، ہمارے کوٹے دار تو بڑے تعلقات تھے. ہوٹ سے ہوٹ مل جائے. چائے میں نے اتنی میٹھی پی ہوں گا وکیل صاحب یہ چائے ہے کیا؟ ارے کہیں گے مولوی صاحب ہوٹ سے ہوٹ نہ ملے پھر چاہ کاہے کی ہے؟ صلوات بھیجیے آباد. اور آج ہر آدمی بھیا سوگر رکھ کے کاہے؟ وہی ٹینشن. ٹینشن ہے آپ کو. ان وہ کار ان کے پاس تو ماشاءاللہ تو یہ کہاں سے آگے BMW آ گئی. دیکھ رہے ہیں کھڑکی سے جھانک رہے ہیں جل بھلائے جا رہے ہیں. اما جلو نہیں، جلتا ہے چولہا، جلتا ہے گیس کا سلنڈر. تم آرام سے رہو، تم دعا کرو پروردگار میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، اگر اس کو دے رہا ہے تو ہم ہی دے. تو اور یہ بھی یاد رکھیے گا، دو جملے سنیے گا بات آگے اس لیے اور ضرور کروں گا، کبھی حسد و حرص نہ کیجیے، پریشان ہو جائیں گے آپ، بالکل بیمار پڑ جائیں گے. بھائی آپ کو یاد ہے ہمارا جتنا ظرف ہے، اسے بات کو باندھ لیجیے گا آپ، اتنا اللہ ہمیں دے رہا ہے، ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے، نہ کم دے رہا ہے اور نہ زیادہ دے رہا ہے. آپ ہمارے پاس 250 گرام کی تھیلی ہے ویسا دے رہا ہے، آپ کے پاس آدھا کلو والی ہے آپ کو ویسا دے رہا ہے، ان کے پاس 2 کلو والی ان کو ویسا، ان کے پاس 25 کلو کٹی ہے. تو جیسا ضرب بڑھتا جا رہا ہے ویسا دیتا جا رہا ہے. اللہ کی اگر تقسیم پہ راضی نہیں ہو تو اس کے مطلب تم اللہ کو عادل نہیں مانتے ہو. ہاں یہ یاد رکھنا، اللہ کو عادل نہیں مانتے ہو، اسی لیے بھل بھی کے ہاں اگر اللہ کو عادل مانتے ہو تو صابر بھی رہو اور شاکر بھی رہو. صلوات بھیجیے آپ بابا. جا رہے ہیں وہاں بھیڑے جا رہے ہیں. مولانا صاحب اب کی آپ پاس اجرے کا وعدہ آیا، میں نے نہیں ہو سکتا مجھ سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہو. بات ختم ہے. ہو سکتا ہم سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہو اور ہمارا جگاڑ کہیں ادھر ادھر ہو جائے، اس کو لگانے میں کیا آتا ہے؟ نہیں آپ باہر نہیں جاتے، ہم نے باہر ہو جاتا جسے اپنے گھر میں روزی ملتی نہیں ہے. صلوات بھیجیے آپ بات. ہاں خوش قسمتی کی دلیل ہے جسے رزق اپنے گھر میں مل جائے. جو آدمی باہر جاتا خوشی سے کوئی نہیں جاتا. اتنے لوگ یہاں بیٹھے ان سے پوچھ لیجئے گا، کوئی خوشی سے نہیں جاتا. سعودی عربیہ، دبئی، کویت، بحرین جہاں بھی جا رہا مجبوری ہے کہ اسے یہاں مل نہیں پا رہا. 7 سمندر پار کوئی آپ باپ مر گیا، تڑپ گیا، اس نے کہا میرے پتا جی کی موت ہو گئی، کہا نہیں چھٹی تو نہیں مل پائے گی بیٹا، روک. مجبوری میں گیا ہے، خوشی سے نہیں گیا. اگر اس کو یہاں ملتا رہتا میں ذمہ داری دے گا، وہ 5,000 کا 10,000 کم پہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ ہم کو اپنا گھر ملے گا، چین ملے گا، سکون ملے گا. مجبوریاں لے جاتی ہیں انسان کو. لیکن وہی والی بات ہے، ہم نے اپنی خواہشوں کو اتنا بڑھا لیا ہے جتنی یہ ایک ایسا سمندر ہے، خواہشوں کا بڑھتا ہوا سمندر. ہر سمندر پہ باندھ باندھا جا سکتا ہے لیکن خواہش پہ کوئی باندھ نہیں باندھا. دین و دنیا کا بادشاہ تھا بھیا علی، بہت کچھ اللہ نے علی کو دیا تھا، بہت کچھ تصور نہیں کر سکتے ہو تم. میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری اپنی علمی صلاحیت جو کچھ معلومات ہے، علی کو جتنے اللہ نے اختیار دیے بڑوں بڑوں کو نہیں دیے. خود آپ سوچئے کہ جس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے، اس سے بڑا بھی اختیار ہے کوئی؟ اگر وہ زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دے تو وہ مردہ ہو جائے، اور اگر کہہ دے کہ یہ دیوار ابھی میں کہہ دوں تو یہ دیوار سونے میں تبدیل ہو جائے گی، اور دیوار نے کھٹ سے اپنے مزاج کو بدل دیا، تو مولا نے کیا کہا، یہ دیوار میں نے کہا تو نہیں تھا تم سے، اب تم اپنی حیثیت پہ آ جاؤ. تو اب یہیں سے اندازہ لگائیے کہ جس کے ارادے کا یہ عالم ہو تو اس کے حکم کا عالم کیا ہو. کبھی اندازہ لگایا ہے؟ وہ علی اتنے پاور کا. اور پھر فتح مکہ کے بعد جب رسول کے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے
مہر نبوت کے پاس علی کے قدم مبارک، سوچ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد جب رسول خدا کہتے ہیں کہ علی یہ بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو، کہا کہیے تو آسمان کے ستارے توڑ کے آپ کے ہاتھوں پہ رکھ دیں، اتنا بلند انسان، کیا زندگی گزار گیا۔ اللہ اللہ، میں اسی لیے کہتا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خم سب کرو، لیکن سیرت علی کو نہ بھولو۔ علی کی سیرت پیش نظر رکھو گے تبھی کامیاب ہوگے۔ کتنا بڑا جناب کائنات کا عظیم شخص، حکومت بھی ملی، اور آج اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں ساری جنگیں مرہون منت حضرت علی ہیں۔ جس جنگ سے علی نہ ہوتے سوائے ہزیمت کے مسلمانوں کو کچھ نصیب نہ ہوا، بلکہ خود اللہ نے کہا اے محمد نادے علی مظہر لائے، علی کو بلاؤ بھیا، عون اللہ کا فی النوائب، تمہیں مصیبتوں میں مددگار ملیں گے، علی بلاتے کیوں نہیں ہو؟ خود اللہ نے کہا بلاؤ علی، اور اس کے بعد اللہ اللہ۔ میں یہی سوچا کرتا، لوگ بہت دعوے کرتے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، بے شک آپ ہم سے زیادہ چاہنے والے، ہم اس منبر پر سے اعتراف کر رہے ہیں، لیکن آپ سیرت نہیں اختیار کر پا رہے ہیں، آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ہے، کوئی آپ کی نظر میں ہو؟ ضرور ہمیں بتائیے گا۔ کوئی گھر اس محلوں میں ہو، ہمارے محلے میں ہو، کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی دولت مند اپنے لباس سے زیادہ اپنے ملازم کو قیمتی لباس پہناتا ہو؟ اس کا نام بتا دیجیے، ہے کوئی؟ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سے خادمات آتی ہوں گی خدمت کرنے کے لیے، برتن مانجے، جھاڑو پوچھا کرنے، کبھی آپ آرام کا موقع دیتے انہیں؟ ایمان سے کہیے گا، کوئی قبر میں آپ کے جائے آئے گا نہیں، صرف علی آئیں گے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ ہاں، کسی کو انٹری کی اجازت نہیں ہے، صرف علی آئیں گے۔ ہے آپ کے پاس کوئی گھر بتائیے کہ مولانا ان کے کیا 15 دن ملازمہ آتی ہے، پیسے وہ 1 مہینے میں پیمنٹ کر دیں؟ آپ کا تو عالم یہ ہے کہ اگر اس نے فون کیا میم صاحب آج میرے بچے کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، ارے تم ایسے ہی چھٹیاں کرتی ہو۔ اور وہاں کیا ہے، جناب قمبر بھی بھیا کسی غریب گھر آنے کے نہیں تھے، ہمارے یہاں پریشان حال جو مفلس ہوتے ہیں وہ کام کرنے آتے ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ قمبر کسی غریب کا نام نہیں، بادشاہ یمن کے بیٹے کا نام قمبر ہے، جو علی کے در پہ آنے کے بعد بولا اللہ۔ اور یہی کہا تھا، میں پوری تفصیل نہیں پڑھوں ورنہ وقت ہو جائے گا، یہی کہا تھا مولا علی نے کہ قمبر ہماری راہوں میں بہت مشکلیں ہیں، قمبر تم واپس چلے جاؤ، تم سے محبت کرتے بالکل، بے شک تم میرے محب ہو، میں وعدہ کر۔ کہا نہیں مولا ایسے تو نہیں جاؤں، قدموں پر سے سر نہیں اٹھایا جب تک مولا نے وعدہ نہیں کر دیا کہ میں تمہیں اپنی غلامی میں قبول کرتا ہوں۔ پوری زندگی گزر گئی، علی کا دروازہ نہیں چھوڑا، علی کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، قمبر نے کبھی علی کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ فضہ کسی غریب خاتون کا نام نہیں ہے، شہزادی کا نام ہے، فضہ کبھی دروازہ چھوڑ کے نہیں گئی۔ تو بھیا شیعت ایک بہت اچھا مسلک ہے، ایک بہت اچھے لوگ ہیں، اگر یہ آل محمد کی سیرت کو اپلائی کر دیں تو دنیا آج بھی اہل بیت پہ جان دے دے گی۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بغض للہ ہی رکھتا، ورنہ سیرت ہے اہل بیت کے بعد۔ اور جب رسالت مآب گھر میں تشریف لاتے کیا دیکھا، پھر جناب شہزادی گود میں بچہ بھی ہے، ہاتھ میں یوں کہا جائے جھاڑو بھی ہے، گرد اڑ رہی۔ جناب رسالت مآب نے پوچھا اے بیٹی آج فضہ کہاں ہے؟ کہا بابا جان وہ تو آرام کر رہی ہیں۔ کہا آرام کر رہی؟ کہا آج ان کا کام کرنے کا دن نہیں ہے، آج ہمارا دن ہے۔ کہا بیٹا کہہ تو دو کہ بچہ چھوٹا، کا بابا میں نہیں کہہ پاؤں گی کہ میں ان سے کہوں، کیونکہ کل وہ اپنے حصے کا کام کر چکی۔ یہ ہے تب نام ہوتا ہے بھیا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔
سینکڑوں مر جاتے. یہ بہت بڑا شہر ہے, یہاں لوگ مرتے رہتے ہیں, کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے. یہ زندگی تھی علی. اور آخری مرحلے میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے, بہت شکریہ آپ نے بڑی محبت سے سنا, خدا آپ کو سلامت رکھے. کتنی بڑی بات ہے. قمبر کو جب حجاج بن یوسف نے گرفتار کیا, بھیا یہ بہت بڑی بات ہے, اسے دھیان رکھنا. اور جب حجاج کے سامنے میرا جناب قمبر کو پیش کیا, حجاج نے پوچھا تم ہی قمبر غلام علی ہو؟ قمبر نے کہا حجاج ذرا دوبارہ یہی کہو. کہا میں دوبارہ کہاں کہو, کیونکہ جب مجھے کوئی غلام علی کہتا مجھے بڑا اچھا لگتا. دوبارہ کہو ایک مرتبہ. پھر کہا پھر کہہ دو ایک مرتبہ, اچھا لگ رہا ہے. کہا تمہیں پتا ہے میں نے کیوں بلایا؟ کہا سب جانتا ہوں, غسل کر کے آیا ہوں, کفن پہن کے آیا ہوں. دیکھ رہے یہ چمڑے کا بستر لگا ہو, تلوار سامنے ہو, اور اس کے بعد قاتل جلاد سامنے ہو, قاتل حکم دینے والا ہو. ایک مرتبہ کہا جانتے, کہا ہم کو نہ ڈرانا موت سے, ہم نے علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اگر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال دوں گا تو موت گھبرا جائے گی, ہمیں نہ پریشان کرے. کہا یہ بتاؤ کیسے قتل ہونا پسند کرو گے؟ ہم لوگ ہوتے تو ہم تو وہی, ہم آپ کی تو بات نہیں کرتے, ہم تو مار. جب وہ خاکی وردی کا دیکھ لے جو سب سے کرپٹ آدمی ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے گھر گھر آئے جا رہے ہیں, جبکہ وہ 100 روپے کا ایمان ہے, اس کا صلوات بھیجیے آپ. تب تو مار آپ لب 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 کیے جا رہے ہیں, اور بڑے بہت بہادر ہیں آپ, آپ کی بہادری کا جواب نہیں ہے. قمبر نے کہا کہ یہ بتاؤ کیسے قتل ہونا پسند کرو گے؟ قمبر نے کہا حجاج جیسے تم قیامت کے دن میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرو. صلوات بھیجیے آپ. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان, ایسا تھوڑے نام ہے بھس بھسا معاملہ. قمبر نام رکھ لینا آسان ہے, میسا میسا میں تماشا تھوڑے نہ ہے. یہاں اگر ممبر پہ ہمیں بھی ڈال دیا جائے, لوگوں نے کہا مولانا مخلوق ہے, صلوات بھیجیے آپ. بات جہاں انہیں کان میں بھوکا مخلوط ہے, یہ غنی صاحب ہیں, اور یہ عبدالرؤوف صاحب ہیں, یہ عبدالصمد صاحب ہیں. اب تم نماز روزے کے لاؤ کچھ پڑھیں گے نہیں, صلوات بھیجیے آپ. 45 منٹ کھینچنا مصیبت. یہ ہم ابھی تک میرا نام اتنا چوڑا, اللہ اکبر, سارا دم نکل گیا, اب وہ سولی پہ چڑھا ہوا ہے. ہمیں کیا کہنا اس کا؟ اوفو, میری جانیں فدا ہو جائیں, میری نسل فدا ہو جائے. بھئی ہمارا پریوار ہے نہیں, صرف ایک بیٹی, وہ سب قربان ہے میرے حبیب. اللہ اکبر. کیا کہنا؟ آؤ لوگوں, جو کچھ محمد نے حیدر سے کہا اور حیدر نے مجھے بتایا, آ کے سن لو. لوگ قلم لے کے گئے, میسم جلدی بتاؤ. کہا تم کہتے تھے زبان نہیں کٹے گی, زبان تو ابھی کٹے گی. صلوات بھیجیے ہمارا. جب تک یہ سیرت نہیں پیش, کوئی نہیں یاد کرے گا. میرا عزیز, زندگی بہت عجیب ہے. چاہے بستر پہ مر جاؤ تب بھی مرنا ہے, چاہے میدان کاردار میں آؤ تب بھی مرنا ہے. کچھ کر کے مرو گے, دنیا بہت یاد کرے گی, یہ یاد کرنا. اس لیے زندگی تم اپنے اعتبار سے جیسا چاہو گا, اس کے لیے کسی نبی اور امام کی ہدایت ضروری نہیں ہے. تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ عزیزان گرامی, کچھ نہیں ہے, یہی وہ علی تھا. واقعی کیا کہنا, میں نے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کری. اب گھریلو معاملات, اس کے بعد آپ آئیے. یہاں عہدہ اچھا مل جاتا, بھائی مولانا صاحب یہ ایگزیکٹو انجینئر تھے, اچھا بھائی, اب اتنے مضبوط, کیا مجال ہے. بلکہ گاڑی سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سلام کون کر رہا ہے. ہمیں سلام کے لائق ہو کے خود لوگ سلام کریں گے. تم سوچ رہے ہو ہمیں ہوں گے, ٹھیک ہوگا, ہم سے کوئی لینے ہیں, آپ کو سریمنٹ بوری چاہیے کام کو. صلوات بھیجیے آپ. کیا مانگے آپ سے؟ بھئی آپ کہے کہ ہیں. اب اگر اس امام بارگاہ کے سامنے کوئی بڑھیا مکان بنوا دے, بتائیے آپ, کوئی لاجواب مکان بنا دے, 2-4 کروڑ لگا دے, اور اس سے کہیے کہ بھیا
وہ مکان چوم لو. کوئی نہیں چومے, ہر آدمی امام بار کا ہی چومتا ہے. جب گزرے گا, ہم نے کہا بھیا بڑی محنت سے بنایا, بڑے ایماندار افسر تھے بھیا, سارے پیسے لگا دیے, چومو. کہا مولانا صاحب دماغ خراب ہے, دولت کو نہیں چوما جاتا ہے, عظمت کو چوما جاتا ہے. صلوات بھیجیے آپ آباد, کوئی بھی بنوا دے, یہ چوما جائے گا, وہ نہیں چوما جائے گا. اس لیے علی مرتضیٰ کی طرف دل کیوں جھکتے ہیں مسلمان؟ زبردستی مار ادھم چوکڑی منائے ہوئے ہیں, حق وقت ہی نہیں تو زبردستی چلیے آپ لیٹ گئے, کوئی بات نہیں, لیکن آپ کا مقدر خراب رہا, حالات بدل گئے آپ کی وجہ سے. رسول سے بھی دعا نہیں مانگ پاتے ہیں. جہاں آپ نے ہاتھ گھمایا, پھٹ متوے نے کہا نہیں ادھر قبلے کی طرف کر دے, تو پاپ جو گیا تو ہے کل قافلہ, پھر پہنچ گیا ہوگا, راتیں میں پہنچ گیا ہوگا, لے تو گئے ہیں نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. جہاں آپ نے یوں چوما, وہ متوا یہ چھڑی لیے پتلی سی پٹ سے مارا, لا یجوز, ادھر یہ قبلے کی طرف منہ گھما دے گا. لیٹ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں زمین حق والے ہیں نہیں جو لوگ لیٹے ہوئے, آپ سمجھ لیجئے گا, کہنے والی بات نہیں, اہل نظر بیٹھے ہیں, سبھی لوگ جانتے. آپ لیٹ گئے, کوئی بات نہیں. علی کی قبر ان کی شہادت کے تقریباً 100 سال کے بعد, کیونکہ ظاہر سی بات ہے علی کی شہادت ہے سن 40 ہجری کی, اور علی کی قبر معلوم ہوئی ہے ہارون رشید کے دور میں. اتنا لمبا دور ہے, آدمی 20 سال بعد, 25 سال کے بعد, 50 سال کے بعد اپنے باپ کی قبر بھول جاتا ہے, لیکن علی کی قبر اتنے دن کے بعد ملی. یہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں, وہاں آسمان سے روزہ باتیں کر رہا ہے, اور ہر آدمی چاہتا ہے ہم کئے بجے جائیں گے. صلوات بھیجیے آپ آباد. یہ ہے زندگی کا. سوچو, میں تو سیرت سامنے کی پڑھ رہا, تو یہی زندگی ہے, کچھ نہیں ہے. خالی مٹھیاں بند کر کے آئے ہو, ہاتھ کھول کے چلے جاؤ گے. یہاں یہ پوچھا جائے گا کیا چھوڑ کے گئے, مکان ہے نہیں ہے, کئے دکانیں ہیں. یہاں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا چھوڑ کے گیا, وہاں فرشتے پوچھیں گے کیا لے کے آیا. یہی بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. کیا فرمایا رسول نے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم دنیا میں اپنا حساب کر لو. یہاں حساب آسان ہے. بس گرامی قدر مومنین, حاکم بننے کے بعد 4.5 سال, 4.25 سال, کیا زندگی ہے صاحب. اللہ قمبر اس دکاندار کے پاس لے چلنا جو مجھے پہچانتا نہ ہو. ہم لوگ اسی دکاندار کے پاس جاتے جو ہمیں جانتا. ارے مولانا صاحب آئے, تشریف لائیے, کیا دکھا دوں. اچھا بھابھی بھی آئی ہیں, بچی بھی آئی ہے, لیجئے چائے پیجئے. اور علی نے کہا اس دکاندار کے پاس لے جانا جو ہمیں پہچانتا نہ, کہ اگر مجھے جانے گا تو مارے گھبراہٹ کے اپنے آپ پیسے ویسے کم کر دے گا. اور اس کے بعد جب پیرہن لے کے چلے, میرا نوجوان بزرگوں سے میں نہیں کہہ سکتا, میری اوقات نہیں, میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ان سے کچھ, میرا نوجوان طبقہ سنے. جب قیمتی لباس اور کم قیمت کا لباس, قمبر یہ لباس تم پہنو. ارے کہا مولا آپ صدر ہیں, بڑی بڑے جلسوں میں جاتے ہیں. کہ نہیں, تم جوان ہو, جوان کو قیمتی لباس پہننا چاہیے. ہم بوڑھے ہو چکے ہیں. اگر یہ کہہ دیتے کہ تم ہمارے غلام ہو, تم اگر ایسا لباس پہنو گے لوگ ہمیں پہچانیں گے, تو غلامی زندگی بھر کچوکے لگاتی. علی نے یہ واضح کر دیا, یہ ہے زندگی. کہاں سو رہے ہو, بستروں میں پڑے ہوئے ہو, بات کہتے ہو علی ولی اللہ, میں مولا کا چاہنے والا, مولا کا چاہنے والا. یہ سیرت, میں سیرت کے خلاف تو کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں, ادھر ادھر کی باتیں نہیں پڑھ رہا کہ آپ کہتے ہیں یہ تو کتاب میں ہے ہی نہیں. نہیں قمبر, ایسا نہیں. اس کے بعد آپ ذرا سوچیں, اللہ راتوں کو دروازوں پہ جانا, یہ ممبر سے پڑھ دینا. ہمیں اپنے پڑوس کے حالات نہیں معلوم ہوتے. کون یتیم ہو گیا, کس یتیم کی فیس نہیں جمع ہو پائی,
کہ یتیم کے گھر میں آج کھانا نہیں پک پایا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن علی رات کو ڈیوٹی دی تھی۔ اللہ اللہ مرحوم کے درجات میں بلندیاں عنایت فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اہل خانہ کو، سب کو جب صبر جمیل عنایت فرمائے۔ ایک اچھی ہستی، ایک باپ، اچھا باپ دنیا سے چلا گیا، لیکن خالی چلا گیا ایک یہ تھوڑی نہ کہ خالی حادثے کی تاریخ برسی مقرر کر دی، نہیں، مرنے والا ہمارے یہاں کبھی مرتا نہیں ہے۔ وہ اور قومیں ہوں گی جو رسول کے بارے میں کہتے ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ ہمارے کے معصوم کی روایت ہے کہ ہمارے کے مرنے والا جتنا زندگی میں صاحب عزت ہے اتنا مرنے کے بعد بھی صاحب عزت۔ اگر ان کے بیٹے ان کے لیے کار خیر کر رہے ہیں تو بالکل وہ دعائیں دیں گے، بالکل دعائیں دیں گے، میرے لال تمہاری روش کو، ہمارے طریقے کو آگے بڑھاتے رہو، کیونکہ یہاں پہ آنے کے بعد کچھ کام آنے والا، جو نیکیاں لے کے جائے گے وہی کام آنے والا ہے۔ ماشاءاللہ پھر مجمع آ گیا، حال آپ کا پورا ہے ماشاءاللہ، تو اچھے خاصے لوگ ہیں، رشتہ دار، عزیز، ملنے والے، خانوادے والے، سبھی لوگ آ گئے۔ ہم لوگ ہمیشہ سے سچ کہا ہے، سچ کہتے رہیں گے۔ ہم جو مصائب سیدہ کونین یا مصائب مولا پڑھتے ہیں وہ ایک حق بات ہے۔ مجھے اس بات کا زندگی بھر مسلمانوں سے شکوہ رہے گا، آپ نہ معلوم کہاں کہاں سے روایتیں ڈھونڈ کے لیے آتے ہیں جن کا عطا پتہ نہیں، وہ مار کو آپ شامل کیے دے رہے ہیں، اور جو رسول کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مجھے افسوس، میں روزانہ مجلس پڑھتا ہوں درگاہ میں، پوچھ لیجیے جا کے، روزانہ صبح پڑھتا ہوں، روزانہ 30 دن، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ 1400 برس پرانی بات ہے، ہم کہیں 14,000 سال پرانی بات ہو جائے، ہم تو وہی کہیں گے، کیونکہ جس دروازے پر آئے تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے بروایت 1 سال رسول روزانہ نماز صبح کے بعد آتے تھے، اور اہل بیت رسول کو سلام کرتے تھے، اور جب تک وہ بیٹی باپ کی بزم میں بیٹھ نہیں جاتی تھی، وہ باپ اپنی بیٹی کے شان میں، احترام میں اتنی دیر کھڑا رہتا۔ میں تمام انصاف پسند مسلمانوں سے سوال کروں گا، بھئی آپ کو اتنا برا کیوں لگتا؟ سوال یہ ہے، ہم کیا کوئی غلط کہتے ہیں؟ ہم ممبر پر سے جھوٹ بولیں گے؟ ہم کسی کو معاذ اللہ ہم کسی کی توہین کریں گے؟ جو سچ لکھا ہے ہم وہی بیان کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ ہمیں افسوس ہوتا دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نہ معلوم کتنی قومیں آباد ہیں۔ اگر میرا پڑوسی اہل حنوت بھی ہوتا ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے، تو ہم چھٹی لیں گے یا 2 گھنٹے کے لیے بھی وہاں جانا ضرور ہے۔ پڑوس کے پاس جائیں گے، بھیا بڑا ہم آفس میں تھے، سنا ہے تمہارے پتا جی کے، ہاں بیٹا پریشان نہ ہونا، ہم زندہ۔ مذہب نہیں دیکھا جاتا، انسانیت دیکھی جاتی۔ رسول کی بیٹی گھر میں آنگن میں چادر بچھائے انتظار کرتی تھی، شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے۔ میں مسلمانوں سے ان تمام ازدواج پیغمبر کے سوال کرنا جو کہاں تھی تب خواتین، جو فاطمہ زہرا کے لیے کوئی بھی نہ آیا؟ آئے تو کس شان سے آئے؟ علی کو نکالو، علی کو نکالو، گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ شہزادی دروازے پہ آئے، مسلمانوں ابھی تو میرے بابا کے اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں، ارے تم تو چلے آئے۔ کہا کیا اس میں تو رسول کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں؟ کہا کچھ بھی ہو،
میری شہزادی دیکھ رہی ہیں اللہ اکبر کس طریقے سے ظالم نے تازیانہ مارا، دامن علی چھوٹ گیا، لیکن زندگی بھر کے لیے علی فاطمہ زہرا تسبیح نہ کر پائیں۔ بابا تمہارے بعد اتنے مسائل پڑے، میں 2 جملے ضرور کہوں گا۔ اللہ اکبر میں کون سی مصیبت تھی، سر کے سارے بال سفید ہو گئے، اے شہزادی آپ کی پسلیاں ٹوٹی، لیکن ہائے آپ کا حسین کربلا کے میدان میں میرے عزیز مصیبت عظمیٰ ہے۔ حسین نے خود کہا ہے، آپ پڑھیے گا، عربی میں وہ اشعار موجود ہے کہ میری شہادت کے بعد ہمارے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، ہماری پسلیاں چور چور ہو گئیں، ہمیں مصیبت سیعلم الذین ظلموا وإنا إلیہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، معبود آل رسول کے صدقے میں صدیقہ طاہرہ کا واسطہ میرے اللہ اس ذکر کو قبول فرما دے، تمامی حاضرین مجلس کی تمنا کو پورا فرما، مجلس کے فضائل و مصائب کا ثواب جناب سید احمد حسن صاحب کی روح اقدس کو پہنچے، پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، براللہ سیرت علی مرتضیٰ، سیرت صدیقہ طاہرہ، ان کے غلاموں کی سیرت سننے اور پڑھنے کے بعد ہماری مدد فرما کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ پروردگار عالم آپس میں اتحاد و اتفاق قائم ہو، یہ ملت شاد و آباد رہے، باراللہ ہر زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، باراللہ قبلہ اول آزاد ہو، ایران کو کامیابی فتح عطا فرما، اسرائیل اور اس کے حمایتی جو ہوں چاہے مسلم ممالک دیگر ہوں سب کو ذلیل و رسوا فرما، جنت البقیع کی تعمیر ہم لوگوں کے سامنے ہو جائے۔ پروردگار جہاں بھی دنیا میں حیدر کرار کے چاہنے والے عزادار ہیں امام، اس کے جان و مال، ناموس، خون اور عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ باراللہ دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، حالات زمانہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، باراللہ وقت کے ہادی اور رہبر کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم کو ان کے آوان و انصار مددگاروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے بار دیگر بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم احمد حسن صاحب ابن حلی سے حسین یا 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 حسین لب ہے زینب کے نوحہ چھن گئی چادر آسمان نے بھی کبھی دیکھا نہیں تھا سر کھلے، آسمان
میں کھڑی ہوں سر برہنا چھن گئی چادر میری لب پہ ہے زینب کے نوحہ چھن گئی چادر میری بازوؤں میں بھی رسن باندھی گئی باد امام بازوؤں میں بھی رسن باندھی گئی باد امام بعد قتل شاہ والا چھن گئی چادر میری لب پہ ہے زینب کے نوحہ چھن گئی چادر میری آگ کچھ ایسی لگا دی باد است آگ کچھ ایسی لگا دی باد است جل گیا ایک ایک خیمہ چھن گئی چادر میری لب پہ ہے زینب کے نوحہ چھن گئی چادر میری بستر بیمار سے بھی آگ کے شعلے اٹھے بستر بیمار سے بھی آگ کے شعلے اٹھے جل گیا اصغر کا جھولا چھن گئی چادر میری لب پہ ہے زینب کے نوحہ چھن گئی چادر میری دے نہیں پائی سکینہ کو کفن بھی اس لیے دے نہیں پائی سکینہ کو کفن بھی اس لیے لٹ گیا اسباب سارا چھن گئی چادر میری لب پہ ہے زینب کے نوحہ چھن گئی چادر میری منہ دکھاؤں گی بھلا کیسے وطن والوں کو میں دکھاؤں گی بھلا کیسے وطن والوں کو میں جا رہی ہوں سر برہنا چھن گئی چادر میری لب پہ ہے زینب کے نوحہ چھن گئی چادر میری آمد کو نہیں کرنا قبول عرض پاک میری آمد کو نہیں کرنا قبول عرض پاک اے میرے شہر مدینہ چھن گئی چادر میری لب پہ ہے زینب کے نوحہ چھن گئی چادر قبر احمد پر یہ زینب نے کہا مظہر سعید قبر احمد پر یہ زینب نے کہا مظہر سعید کربلا میں میرے نانا چھن گئی چادر میری لب پہ ہے زینب کے نوحہ چھن گئی چادر ہو گئی میں سر برہنا چھن گئی چادر میری کیا صحیح کیا صحیح کیا صحیح کیا صحیح کیا صحیح
تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فاتحہ میں شرکت کر لیں. نیچے بیسمنٹ میں ہی اہتمام کیا گیا ہے.